بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ روز پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں عید قربان کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد جو دوبارہ سے سیاسی بیان بازیوں کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا، جو کہ ایک روایت ہے جسے ہمیشہ سے قائم رکھا جاتا ہے۔ کراچی کی بات جہاں آتی ہے تو کراچی کی بات کو سوائے سیاست کی نظر کرنے کے میرا خیال ہے کہ کراچی کے ذمہ داران کو اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ آج کا پروگرام دوبارہ سے کراچی کے تمام مسائل کو اجاگر کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی، جو کہ ہم عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ ہم ملک کی سیاست پہ ہی بات کریں گے، اور کچھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ملک میں آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات یا صرف ایک اشرافیہ کوئی اس کی فائدے کے لیے ہوں گے، یا پھر ان کا کوئی اثر نیچے عوام تک بھی آئے گا کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کرے، اور اس وقت کی حکومت جو ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کس سطح سے جیتا ہے۔ آج میرے ساتھ جو میرے دو مہمان موجود ہیں، دونوں رکن اسمبلی ہیں صوبہ سندھ کے۔ ایک کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، سجاد سمرہ صاحب بھی آج ہمارے مہمان ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ بڑے ایک ایوان سندھ کی بڑی توانا آواز جماعت اسلامی کے اکلوتے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہمارے ساتھ، فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ فاروق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سر، آپ سے شروع کروں گا سجاد صاحب، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کراچی اس وقت جس قدر بلبلا رہا ہے، اور ابھی آپ کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کا بھی بیان ہے کہ ہماری جماعت کو اتنا دیوار سے نہ لگائے کہ ہم جو ہے وہ سسٹم سے باہر آ جائیں۔ سر، ذرا سسٹم سے باہر رہنے کی وضاحت کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آج موقع ملا آپ کے پروگرام میں آنے کا۔ دیوار سے لگانا تو میرے خیال سے الفاظ بہت ہی انہوں نے کم الفاظ چیئرمین صاحب نے بتائے سر وہ تو پرانی بات ہے، تو سسٹم سے باہر آ جائیں گے۔ جی وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں بالکل۔ تو جو ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ کی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ سسٹم سے باہر آنا مطلب عمران خان صاحب اگر حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے باہر آئیں تو بالکل ہمیں پھر آنا پڑے گا، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سسٹم سے باہر آنا اور اسمبلیوں سے باہر آنا مطلب گورنمنٹ سے پھر آپ کو باہر آنا پڑے گا۔ جو ہمارے قائد جو میسیج دیں گے، جو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں، اور جیسے آلویز پہلے کھڑے تھے اور ویسے ہی کھڑیں، کیونکہ سسٹم نام کی چیز اس وقت کہاں ہے؟ چاہے کراچی ہو یا چاہے پنجاب لے لیں، یا جو ابھی الیکشن بھی جو چل رہے ہیں جی بی وغیرہ میں جو بھی معاملات، تو سسٹم وہ آپ کے سامنے۔ سسٹم جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اور جو سارے سسٹم چلا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگوں کی حالت ہو گئی ہے، چاہے مہنگائی ہو یا چاہے لوٹ مار ہو، چاہے بجلی ہو، گیس ہو، مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہ آج میرے کولیگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں فاروق بھائی بھی، تو آگے چل کے پروگرام میں آپ سے مزید اس معاملات پہ بات ہوگی نا، کہ جو سندھ کے اندر جو کریا پانچا کر دیا گیا ہے جو عوام کا، اور کھل کے میں تو بات کرتا ہوں، اور کھل کے بات کرنے والا آدمی، اور کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے اسمبلی میں پہنچایا ہے، جیسے میں لیاری کا ایم پی ہوں، میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ 21,000 لوگوں نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، اور آج اسمبلی میں بیٹھا ہوں۔ خان صاحب کی بھی بات کرنی ہے، آپ کو اپنے حلقے کی بھی بات کرنی ہے، اور آپ کو انٹائر سندھ کی، کیونکہ ہم صرف ایک حلقے کے ایم پی نہیں، ہم پورے سندھ کے ایم پی ہیں، اور ہم ایم پی ایس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اور وقفتاً چاہے سندھ کے اندر کاروکاری کے معاملات ہوں، سندھ کے اندر جو نہریں بنی تھی اس کے معاملات تھے، ایکس وائی زیڈ یا دوسرے معاملات ہیں، ہم نے ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اپنی وائس ریز کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سر، آپ کے سسٹم کو کوئی تھریٹ دے رہے ہیں دوبارہ کسی دھرنے کی، علامتی دھرنے کی، احتجاج کی، کیا کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ تو اب آپ کو چیئرمین صاحب بھی اس بات کی وضاحت۔ چیئرمین صاحب کی بات، اچھا بیرسٹر گور صاحب کی جی بات کر رہے ہیں، میں میں بانی پی ٹی ایم نہیں وہ تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے ان سے تو کسی کی بھی۔ دیکھیں، دھرنے ہمارے تو سنس 2023 سے نئی الیکشن 24 سے بھی چل رہے تھے، 23 میں بھی تھے۔ جو 9 مئی ہوا، ہمارے لوگوں کو اندر پھنسایا گیا، اور جو خان صاحب نے وہی کہا تھا کہ بھائی آپ CCTV فوٹیج لے آئے، پتہ چل جائے گا کس نے 9 مئی کرائی، اور جوڈیشل انکوائری ایک آزادانہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دھرنے، ریلیاں یہ تو ہماری ہو ہی رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے دوسری جماعتوں کے لوگوں کا کہنا کہ بھائی کہاں ہے PTI کے لوگ، یا لوگ اب عمران خان صاحب کو بھول گئے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب آپ پورے شہر کے اندر پورے سڑکوں پہ کنٹینرستان بنا دیں گے، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ کہاں ہیں لوگ۔ 26 نومبر آپ کے سامنے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جب لوگ نکلے اور ریوڑوں کی طرح نکلے، میں تو اس کے اندر تھا، اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اٹھایا ہے۔ تو سر یہ تو ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی تھی اور ہے کہ بھائی احتجاج ہو یا جو بھی ہو، دیکھیں یہ تھریٹ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک بنیادی ایک آپ کو فنڈامنٹل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہے ایک ریاست کے اندر ہیں، اور آپ کو اس کے خلاف اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ یو ہیو ٹو، اور آپ کو ریاست روک بھی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے یہاں تو پھر سسٹم الٹا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا GB کے اندر ہمارے لوگوں کو آدھے آدھے راستوں سے واپس بھیج رہے، کئی لینڈ سلائڈنگ کرا دی گئی ہے، کئی راستے بند کر دیے گئے ہیں، تو یہ تو کہیں سیاہ پھنسا دیے گئے ہیں۔ جی سوری، سیاہ پھنسا دیے گئے۔ جی بالکل سیاہ پھنسا فاروق دیے صاحب، آپ کی گئے۔ طرف آؤں گا۔ جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے، تو جماعت اسلامی نے تقریباً ہر مدعے پہ احتجاج ضرور کیا ہے، آیا اس کا کوئی رزلٹ آیا نہیں آیا؟
جو بھی نتائج آؤٹ کمز آئے. اس وقت مہنگائی کی جو لہر آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے بس اتنا سمجھا دیں, آپ ماشاء اللہ سینئر پولیٹیشین ہیں اور آپ تو حافظ نعیم صاحب سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, ہم نے بہت کچھ سیکھا, ان سے سنا بھی ہے. مجھے یہ بتا دیں سر کہ یہ جو ملک میں اس وقت پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں, ان کی جو قیمتیں ہیں, اس کا تعین کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے, IMF کر رہا ہے؟ نہیں، ہم تو غلام ہیں ظاہر، IMF کر رہے ہیں، اور IMF کی وہ باتیں جو ان کے فائدے کی ہوتی ہیں وہ تو مان لیتے ہیں. IMF ان کو کہتا ہے کہ زمینداروں کے اوپر ٹیکس لگاؤ تو وہ ٹیکس تو نہیں لگاتے. IMF کہتا ہے کہ اپنی تو سر عیاشیاں وہاں ختم کیوں کرو. غلام نہیں ہے سر؟ وہاں غلامی کیوں سر نہیں کرتی سر؟ تب وہاں ان کو IMF والے بھی ان پہ زیادہ فورس نہیں کرتے. وہ اچھا. کہتے ہیں لوگوں کو پریشان رکھو. جب لوگوں کو پریشان رکھیں گے تو ان کی جس کو چاہیں گے حکومت بنائیں گے، جس کے چاہیں گے حکومت گرائیں گے. تو ہوتا تو یہی ہے. لیکن اس وقت ظاہر ہے جماعت اسلامی کا مطالبہ بھی بہت واضح ہے کہ یہ وقت تھا جب جنگ ہوئی تھی، جہاں جنگ ہوئی وہاں تو پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی. انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی. پیٹرول کی قیمت کیا بڑھائی؟ لیوی بڑھائی، ٹیکس بڑھا دیے. تو ایک آدمی جو خود مزدور ہے، بائک رائڈر ہے، خود جو ہے ڈیلیور مین ہے، اور جو جس کی تنخواہ بھی جو ہے وہ 50,000 55,000 40,000 ہے، وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے تو 1 لیٹر پہ 120 روپے 130 روپے لیوی دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے 1 لیٹر 33% پیٹرول پہ بھی. بالکل تو یہ لیوی کیوں وصول کر رہے ہیں آپ؟ اس سے وصول کر رہے ہیں نا جس سے ٹیکس لیتے ہیں. آپ اس پہ بھی ٹیکس لیں گے، پھر اس کے بعد جب وہ صابن خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہے، جب وہ کپڑے خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہے. تو آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دونوں سسٹم آپ نے کیا ہوا ہے، اور یہ سب IMF کی وجہ سے ہے. اور یہ پتہ نہیں کیسے نااہل حکمران ہیں. عام آدمی بھی بتا سکتا ہے بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے زیادہ حصے چلا جائے گا کس میں؟ ان کے قرض چکانے میں. ظاہر ہے قرض کی کرنٹ ڈیفیسٹ میں قرض کی ادائیگی اور انٹرسٹ، یہ دونوں. اور پھر اس کو ادا کرنے کے لیے یہ مزید قرض لیں گے. بجٹ کے اندر آدھا تو انکم آپ کی قرض کی ہے. تو یہ کیسے، یعنی کون نان سینس لوگ ہیں. اس لیے یہ ان کو کوئی حق حکمرانی حاصل نہیں ہے. ایک تو لوگوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا، فارم 47 کے سارے لوگ ہیں، تو یہ حکمرانی بھی حاصل نہیں ہے، یہ مینڈیٹ بھی لے کے نہیں آئے، اور اس پر یہ ظلم و ستم کرتے ہیں. اپنی عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہوتی. اپنے جہاز بھی خرید رہے ہیں، اپنی 8 کروڑ کی 10 کروڑ کی جو ہے وہ کار بھی خرید رہے ہیں، اپنی تنخواہیں بھی 300-400% جو ہے وہ انکریز کر لیتے ہیں. اپنے اللہ تعالی ختم نہیں ہو رہے. لیکن سارا بوجھ کس پہ ڈالیں گے؟ عوام کے اوپر ڈالیں گے. ٹیکس بھی عوام کے اوپر ڈالیں گے. پیٹرول کی پرائس انکریز ہوئی، اس کے بعد ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی. پیٹرول تو انہوں نے کچھ کم کر دیا، بڑھاتے یہ 150 روپے ہیں، کم یہ 22 روپے کرتے ہیں، 25 روپے کرتے ہیں، 4 روپے کرتے ہیں، پھر ایک چھلانگ لگائیں گے ایک دم سے 32 روپے بڑھا دیں گے. تو قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یہ. اسی لیے قوم نے ان کو مسرت کیا ہے، اس لیے ان کو حق حکمرانی حاصل نہیں ہے. سر قوم نے کہاں مسترد کیا؟ قوم بھی تو برداشت کر رہی ہے نا. قوم احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ قوم ایک ملک گیر سطح پہ واقعی سڑکوں پہ اس طرح باہر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ دیکھیں مطلب ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر شاید عوام کا پیسہ بہت ہے، وافر مقدار میں ہے. نہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ قوم پریشان ہے. پریشان تو بالکل ہے پریشانی سر، کا نہیں اظہار بھی پریشان. کرتی ہے. نہیں پریشان بھی ہے، پریشانی کا اظہار بھی کرتی ہے فیس بک پہ لیکن نہیں، فیس بک پہ بھی کرتی ہے، نکلتے ہیں روڈ پہ بھی نکلتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بائی فورس دیکھیں. ابھی کچھ دنوں پہلے جماعت اسلامی نے ایک اچھا بڑا دھرنا جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی طرف ہمارا چلا تھا، اور انہوں نے اس کو بائی فورس روکا. اگر آپ اتنے ہی کم لوگ تھے نا سندھ اسمبلی کے گیٹ پہ آ کے، جماعت اسلامی کا تو ریکارڈ نہیں ہے کہ دروازہ توڑی اور اندر گھس جاتی، یا ہم کوئی گملہ بھی توڑتے، ہم پتھر بھی مارتے، کسی گاڑی کو بھی چلاتے. جماعت اسلامی ریکارڈ تو نہیں ہے نا. ہم تو پرامن لوگ تھے. ہم جب وہاں سے شروع ہوئے ہیں گیٹ تک پہنچنے لگے تھے، چورنگی تک پہنچ گئے تھے اسمبلی کی، ہم نے ایک پتھر نہیں مارا تھا. لیکن انہوں نے شیلنگ کی. تو یہ عوام کے احتجاج سے تو خوفزدہ ہیں، اس کو روکتے ہیں. عوام تو احتجاج کر رہی ہے، عوام نکل رہی ہے، لیکن عوام کو ایک پرابلم اور بھی ہے. عوام کو آپ نے اتنا دبا دیا ہے، اتنا پسا ہوا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، وہ اپنے بچوں کو اسکول اور ان کی صحت کے لیے پریشان ہے. وہ اس پریشانی کو ختم کریں یا نکلے. اس لیے یہ ڈوئل کام کرتے ہیں. یہ ایک طرف سے مہنگائی کر کے اپنی اوپر جو احتجاج ہوتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں. عوام میں لاوا پھٹ رہا ہے، اور اس احتجاج کو اگر یہ روکیں گے تو یہاں والی صورتحال نہ شروع ہو جائے سری لنکا والی. لوگ تو نکلیں گے نا، جب موب نکلے گا نا پھر یہ روک نہیں سکیں گے. پھر یہ 25-30 موبائلیں پلس کی یہ نہیں روک سکتی. پھر ان کو ایسا نہ ہو کہ ایئر لفٹ کی جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے کا موقع ہی نہ ملے. تو اس لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے
اور جس کا مینڈیٹ ہے اس پاکستان کا اور اس کراچی شہر کا، یہ مینڈیٹ اس کے حوالے کرنا چاہیے فارم 45 کے مطابق. ابھی بھی 2 سال گزر چکے ہیں، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے فارم 45 ایک ایسا لیجیٹمیٹ ڈاکومنٹس موجود ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں، گورنمنٹ کو چینج کریں، اس کے حوالے کریں جو جیل کے اندر ہے. کیوں نہیں حوالے کرتے؟ اس کو مینڈیٹ جس نے دیا ہے اس کو تو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. اور ظلم یہ ہے، جب یہ خود جیلوں میں تھے تو ان کی فیملی جاتی تھی، گھر سے کھانے بھی جاتے تھے، یہ راتیں بھی گزارتے تھے وہاں جا کے. اب آپ اس کی بہنوں کو اس سے نہیں ملنے دے رہے ہیں. کیا کیسی سیاسی کون یہ پولیٹیکل لوگ نہیں کر سکتے. اب یہ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں پوری قوم کو معلوم ہے. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ آپ اپنی فیملی کے، اس کی فیملی کے ساتھ تو اس کو ملنے دیں. چلیں ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر کو نہیں ملنے دے رہے آپ، اس کی بہنوں نے کیا کیا ہے، اس کی بہنوں کو تو اس سے ملنے دیں، لیکن نہیں ملنے دے رہے. میں ہوں جماعت اسلامی کے ایم پی، آپ بہت حیرانگی سے دیکھ رہے ہوں گے مجھے، حیرت سے. اگلا سوال بھی میرے ذہن میں اگلا یہی ہے، میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں بہت آپ کو. لیکن یہ بات جو حق بات ہے وہ ہونی چاہیے. سیاسی طور پہ کیسز بن رہے ہیں، سیاسی طور کے کیسز کو اسی طرح لینا چاہیے جیسے روایت رہی ہے. ہاں، لیکن یہ والا یہ جو اس وقت جو کچھ چل رہا ہے یہ ظلم ہے اس فیملی کے ساتھ بھی، اس پارٹی کے ساتھ بھی، اور اس شخص کے ساتھ بھی جس کو یہ قوم کی اکثریت چاہتی ہے، جس کو ووٹ دیے لوگ. سر آپ کی طرف آؤں گا. ایک بڑا زبردست سوال ہے. آپ مطلب حالانکہ فاروق صاحب اپنی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ابھی ایک قصیدہ گوئی کی ہے وہ تحریک انصاف کی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا سفر جو ہے وہ اتنا پرانا نہیں ہے جتنا پرانا خیر بخیر میں مانیٹر کرتا آ رہا ہوں. حافظ لالہ سراج صاحب سینئر وزیر بنے تھے کے پی گورنمنٹ میں، اتحادی حکومت تشکیل پائی تھی، اور مطلب اس وقت وہ امیر جماعت اسلامی تھے، اور امیر جماعت اسلامی ہونے کے ساتھ وہ مطلب استحقاق رکھتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے ایلیجیبل تھے. بٹ اس کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کی اتحاد میں انہوں نے سینئر منسٹر کا عہدہ قبول کیا. پرویز خٹک صاحب اس وقت جو ہے نا وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تھوڑی عرصے بعد سر ہوا یوں تھا کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اندر ناچاکیاں پیدا ہو گئی تھی. تو یہ اس وقت جو قربت ہے صرف اس لیے کہ آپ دونوں اپوزیشن میں. اچھا، میں ان کی بات سے پہلے آپ کو کریکٹ کروں کہ وہ واحد اتحاد تھا جس کی گڈ اینڈنگ ہوئی تھی. پتہ ہے آپ کو، وہ حکومت نے پورا 5 سال پورے کیے تھے اور وہ گڈ اینڈنگ ہوئی تھی. سر میں سوال واپس آؤں گا بریک کے بعد، اس سوال پہ آؤں گا بریک کے بعد. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ملکہ بیگ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی سوال سے کنٹینیو کرتے ہیں. سجاد صاحب سوال چل رہا تھا آپ سے جس میں فاروق صاحب نے اپنی رائے دی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ آپ کی ٹینور اینڈ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک پھر 2 طرفہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور حالیہ میرے اپنے ذاتی پوڈ کاسٹ میں اور میرے جو کیا کہتے ہیں جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں جو میں دیگر عزیز اقارب بیٹھتے ہیں آپ کی طرح، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد میں دھوکہ کھایا. اور یہ کون کہتا ہے؟ جماعت اسلامی کہہ رہی ہوتی ہے. سر تو یہاں جو یہ محبتیں ہیں اس وقت وہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ دونوں اپوزیشن میں، یا پھر کوئی اور سلسلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آپ نے پرویز خٹک کا جو نام لیا، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی سے جو تھا، تو وہ تو انہوں نے اپنا ٹائم بالکل پورا کیا. دیکھیے اس وقت بالکل ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے قدم سے قدم ملا کے. ابھی جو فاروق بھائی نے جو خان صاحب کے بارے میں بات کی، یا اس کے علاوہ ان کے امیر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی کے پی کے میں، یا پھر اس کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان بنے، آسمان سے معذرت کے ساتھ فرشتے تو نہیں آ سکتے. ان میں سے ہی جو نا ان گندے انڈوں میں سے ہی کچھ ہمارے پاس گندے انڈے، معذرت کے ساتھ میں الفاظ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ خان نے ان کو ایک شہرت دی، ان کو پہچان دی. نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ ایک چھوٹا بچہ جانتا. اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دی خان کے نام پہ کہ ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، منسٹر بنے، وزیر اعظم بنے، جو بھی تھے. چاہے محمود خان ہو جو سابق ہمارے وزیر اعلیٰ، یا پرویز خٹک ہو ان سے پہلے، بڑی بڑی بھڑکیں انہوں نے ماری تھی. پھر آخر میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے پارٹی چھوڑنے میں یہی لوگ آگے پیش تھے. یہاں پر کراچی کے اندر اگر آپ لے لیں تو کراچی کے اندر بھی بڑے بڑے نام تھے. کے پی ڈی کا جو منسٹر تھا، پورٹ اینڈ شپنگ کا علی زیدی، جیسے کہ یہاں مجھے مارنا، 5000 ووٹ، یہاں مجھے گولی مارنا یا وہ کرنا، اور محمود مولوی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں. اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو بہرحال وہ ہمارے لیے ایلیمنٹ ہو چکے، فالتو لوگ ہیں. اسی لیے کہ جب آپ نے گورنر صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے گردن سریا نکل گئے. وہ تو سر نکلے گا نا، جب آپ سیٹوں پہ ہوتے تو سریا پھر آپ کی گردن میں ایسے بالکل چڑھا ہوا ہوتا. تو بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم دے کے وہ سوچیں. دیکھیں خان کو کیا فرق پڑا؟ خان کو اللہ نے پہلے سے زیادہ عزت دی، جیل میں ہے.
آپ کے سامنے آنکھ کا مسئلہ ہے، بینائی ضائع ہو چکی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں یا جو ان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بارشوں میں بیٹھی ہوئی، ہم بھی وہاں پر گئے ہیں، ابھی فاروق بھائی نے بھی آپ کو بتایا، یا ان کی وائف جو اس وقت جیل کے اندر ہے. تو ہمارے یہاں پر پھر وکٹم اسی طریقے سے جو ہے نا ان کے ساتھ وکٹموں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. چاہے نواز شریف جیل میں نہیں تھے، آپ مجھے بتائیں نواز شریف کی پوری کیبنٹ یہاں آتی تھی، اور وہ جو ہے وہ اندر بیٹھ کے کھانے بھی چل رہے ہیں، ناریاں بھی چل رہی ہیں، ہیلی کاپٹر میں جب سامان جاتا تھا آتا تھا، مری میں، نتھیا گلی میں، XYZ. تو جیل کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی، جیل کے اندر بچے بھی پیدا ہوئے ہیں. تو ہم اس باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ ایک زیادتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تھا تو سب کو معافی کا اعلان کیا تھا. تو ان کی پھر کیا اوقات ہے کہ یہ جو نا اس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کو کیا فرق پڑا، وہ تو اپنی قید کا غلام بن گیا، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو پتہ ہے میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہوں. لیکن کم سے کم ایک انسانیت کے بھی ناطے آپ ان کو ملاقات کروائیں. کہتے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی. یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، فاروق بھائی کو بھی یہ بات میں بتا رہا ہوں بھائی، اگر پی ٹی آئی ختم ہو گئی تو ہر پروگرام کے اندر عمران خان کا نام، پی ٹی آئی کا نام، آپ کسی بھی چینل کے اندر چلے جائیں، پوڈ کاسٹ پہ چلے جائیں کہ دن نمبر 804 XYZ بانی پی ٹی آئی، مطلب بہت سارے نام ہیں، چیزیں، قاسم کے ابا، بہت ساری چیزیں. دیکھیں عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے جو بھی کرتا درتا ہے، جو مائی باپ جن کو کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، جن کا ڈنڈا ان کے سروں پہ، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مشرف بھی ایک آیا تھا، ایوب خان بھی آیا تھا، کیا ہوا، ضیاء الحق بھی آیا تھا. آج جو ہے نا اپنی قبروں کے اندر ہیں، لیکن ہمیشہ نام اس کا رہتا ہے کہ جو ریزسٹ کرتا ہے، جو قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. عمران خان، یہ اتنی سی کرپشن کی بات ہے نا، 190 ملین پاؤنڈ یا گھڑی فلانا دمکنا، کبھی کبھی زیادہ ایمانداری بھی جو ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتی. خان صاحب حد سے زیادہ ایماندار بندے. دوسری بات کیا تھی، جب ان کی بیوی ان سے خلا لے رہی تھی تو اربوں روپے تو ان کو اس ٹائم میں مل رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میرے بچوں کے وہ جانے، ان کی ماں جانے. تو یہ بندہ جس نے قوم کے لیے اتنی قربانیاں دی ہمارے سب سے، دیکھیں میں پی ٹی آئی میں جو آیا نا، خان صاحب کی بہت ساری انہوں نے اپنی اس کے اندر کام کیے، لیکن ایک چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹائم بھی میں باہر تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمارے نبی کے بارے میں جو آپ لوگ کارٹونز وغیرہ بناتے ہیں ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں. اور تو اس کے بعد انہوں نے ہولوکاسٹ پہ بات کی اور دوسرے مذاہب پہ بات کی. تو پیوٹن نے جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں بھی ایک کوئی ایسا قانون پاس کرا، پھر اقوام متحدہ میں یہ قانون پاس ہوا کہ آپ کو اسلامی فوبیا ڈے جو ہے وہ اس دن کے بعد بنے گا. تو ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے میرے لیے میرے نبی، میرے ماں باپ بھی ان پہ قربان، ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز تھی، وہ میں نے سیکھی اور آگے، اور میں پھر اس کے بعد بیکیم MP ہے. اور خان صاحب کے نام کا ابھی بھی کئی پروگرام ہوتا ہے. میں سب سے پہلے یہی بتاؤں کہ میں عمران احمد خان صاحب کا MP ہوں لیاری سے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. مجھے بھی کروڑوں روپے کی آفرز ہوئی تھی، میں نے ابھی عید شو میں بھی یہ بات کی تھی، آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، مجھے 4 سے 5 آفریں ہوئی تھی ابھی. سر مجھے بس آپ سمجھ جائیں دونوں جگہوں سے آفریں ہوئی تھی. اب 2 جگہ آپ سمجھ جائیں، جن کا سندھ ہے اور جن کا پورا پاکستان ہے. تو بہرحال اللہ عقل سلیم دے ایسے لوگوں کو. کوئی اور ہوتا تو کب کا بک جاتا. دیکھیں ہمیں، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والد صاحب کا ایک نام ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن عزت تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا. میری والدہ جن کا سوال ذرا مختلف تھا، لیکن میں ذرا آپ کی بات پہ تھوڑا کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں سر، عمران خان صاحب جو حکومت میں آئے تو دور اقتدار میں، ابھی آپ شاید تھوڑی تلخ ہو جائے بات، لیکن میں بڑا ڈیپ آبزرور ہوں. ایسی کون سی بات ہے جس کی نفی عمران خان صاحب نے نہیں کی؟ جس تبدیلی کے نعرے پہ آپ حکومت میں آئے تھے، جس تبدیلی پہ آپ نے عوام کو بتایا کہ بھائی 2 خاندان ہیں 70 سال سے، تبدیلی نہیں ہے، تیسرا آپشن ہے ہی نہیں، آپ نے آزمایا ہی نہیں. عمران خان صاحب پاپولر ہو گئے، انہوں نے ووٹ لیا، وہ آ گئے. آپ نے MNST سے لے کے اقربا پروری سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ بدرجہ اتم کی. ریکارڈ قرضے جو تاریخ پہ نہیں لیے گئے وہ آپ کی گورنمنٹ لے گئی. یوٹیلائزیشن میں کسی کو نہیں پتا، اس سب کو چھوڑ دیتے ہیں. اب میں اکنامکس پہ نہیں جانا چاہتا. مجھے یہ بتا دیں جو سیاسی انتقام کی جو تاریخ جو خان صاحب نے ایون امریکہ جیسے ملکوں میں جا کے جلسوں میں جب کہا کہ ان کا ایسی تو جا کے اتارو نا میں ذرا، تو ڈو یو تھنک اٹ واز اٹ اے پریروگیٹو آف اے پرائم منسٹر ٹو گو ان اے کنٹری اینڈ اسپیک لائک دس؟ اس کے بعد جب آپ لوگوں کے میاں بیوی کے کمرے ہوٹلوں میں توڑیں گے، ان کو اٹھوائیں گے، تو پھر سر اب آپ جو ہو رہا ہے اس پہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سر آپ نے بہت زبردست بات کی. کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے جو کمرے کے اندر ہوٹل میں جو معاملات ہوئے تھے وہ کس وجہ سے ہوئے تو کس نے کروائے تھے؟ یہاں پر گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے حساب سے پیپلز پارٹی کے مائی باپ ہے. یہاں پر وفاق جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا. اور سر آپ کو پتا ہے کس ہوٹل میں ہوا تھا؟ IG غائب ہو گیا تھا سر. تو مجھے اب پتا ہے کہ عمران خان نے IG غائب کروایا تھا، سب کو پتا ہے خلائی مخلوق نے IG غائب کروایا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل بھی. اور جو نعرے لگے تھے ایک دن پہلے، اگر وہ آج کے ٹائم پہ ہمارا یہ ہوٹل کا واقعہ ہے، سیاسی انتقام آپ نے کم کیا. سر مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک کا ایک وتیرہ رہا ہے عمران خان صاحب نے جو سیاسی انتقام جو بقول آپ کے جو بات کر رہے ہیں تو ریٹرن میں جو یہ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم پہ ہم نے زیادتی کی تھی یا یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ بھائی نیب کس کے ہاتھ میں آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے، جو کہتے تھے کہ کل $1 آ رہا ہے اور ملک کے اندر ریٹ نیچے جائے گا مہنگائی کا،
اور وہ آئے اور اس کے بعد جو انہوں نے آ کے چیزیں کی. تو میرے بھائی یہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے پیٹرول کی بھی یہ بات کر رہے تھے, تو میرے بھائی 106 روپے تو اس کے اوپر لی جا رہی ہے عوام سے, تو کس کس چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ان کو تو ہاتھ میں ایک پیپر لا کے دے دیا جاتا ہے, ابھی چاہے 28ویں ترمیم کے معاملات ہو یا پنکی پنکو کے جو معاملات چل رہے ہو, تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس کو دبوچنے کے لیے کہاں سے گرفتار ہوئی, اس کو کہاں لا کے پھینکا. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس گارڈن کی فلیٹ سے یہ گرفتار ہوئی نا, کوئی وہاں سے گرفتار نہیں. وہاں جو عورت وہ تو اہل محلہ کے بیان آتے ہیں, تو ہم کور عورت کر کہہ رہی ہے چکے ان کے میچ وہ اپنے گھر سے چھلانگ لگا رہی تھی کہ بھائی میرے گھر پہ سارا دن میڈیا آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں کہ یار آپ کے گھر میں کی پکڑی گئی اور آپ نے ایک روم اس کو کرائے پہ دیا تھا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں سر. پھر آپ خان صاحب کی باتیں کرتے ہیں, خان صاحب سر مچ بیٹر دین, ان سے بہت اچھے تھے, ان کے معاملات آپ کے ساتھ تھے. آپ مجھے بتائیں یہ کس نے کہا تھا کہ وہ ایک کتے کی جو نا, معذرت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کہ رپورٹ جو ہے نا وہ نواز شریف کے نام پہ بنائی تھی, یہ جو بوٹ لے کے پروگرام میں بیٹھا تھا فیصل وافدہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ خان سر صاحب آپ کے لیڈر ہیں وہ, فیصل نہ کہیں نا. وہ تو نہیں وہ ہمارے بالکل پارٹی کے لیڈر ہیں جو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ حال کیا. تو میں نے آپ کو کہا ایلیمنٹ ہمارے لیے ہو چکے ہیں. اب اس کے تو بعد جتنی جو پیش گوئی ہے نا وہ بھی انہوں نے کی ہے, سر یہی ہونے والا ہے. بالکل ہے. تو سر آپ کو تو پتا ہے نا, ان کے کان میں آ کے بھانگ دی جاتی ہے, تو پھر وہ تو سب کو بتائیں گے. اگر فاروق بھائی کو یہ بھانگ پہلے دے دی جائے, یا آپ اینکر پرسن یا دوسرے اینکر جو ہیں وہ پہلے سے آ کے بتاتے ہیں کہ 28ویں تاریخ میں ہوگی, ہر حال میں ہوگی, کوئی روک نہیں سکتا, 29 بھی ہوگی, 30ویں بھی ہوگی. تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ جن کو پہلے سے اشارے مل جاتے ہیں تو پھر وہ آگے بات ہی کریں گے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایک کلیئر, بیفور میں کراچی کی چیپٹر پہ جاؤں اس کا بریک کے بعد, یہ بتائیے گا آپ کے پاس ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ اس وقت تھا کہ آپ ڈپٹی میئرشپ پالیٹکس لے سکتے کراچی کے اندر, لے سکتے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ وہ ڈپٹی میئرشپ کا فیصلہ لے لیتے تو میرا خیال ہے جو نو ٹاؤن جو آپ کے زیر انتظامیہ ہیں وہاں پہ آپ ایک ماڈل رول واقعی پلے کر سکتے تھے, کیونکہ وہاں پہ آپ کا اتھارٹیٹو آپ کی سے بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے, اور یہ اتنی گچمچ نہ ہوتی. کیونکہ کراچی کا جو شہری ہے نا وہ اس چکر میں مارا گیا یار کہ یہ یو سی اس کی ہے, یہ کونسلر اس کا ہے, یہ چیئرمین اس کا ہے, وہ ناظم اس کا ہے, وہ گورنمنٹ اس کی ہے, یہاں کا مجھے ووٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا بھی ہے, آپ کے حلقے کا بھی ہے, بھائی کے حلقے کا بھی ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی نیت بہت اچھی ہو, آپ کی نیت اچھی ہو, لیکن اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو کام تو نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا سر؟ کراچی کا مینڈیٹ کیا ملا تھا جماعت اسلامی کو؟ ڈپٹی میئر کے لیے ملا تھا, میئر کے لیے ملا بڑا تھا, بیٹھے ہیں سر آپ کے میئر کے لیے ملا تھا. اس ساری پری الیکشن انجینئرنگ کے باوجود کہ انہوں نے یو سیز ہماری آبادیوں کی چھوٹی بڑی بڑی کاٹی, ٹاؤن ہمارے بڑے بنائے, جو مضافات کے ایریا ہیں جو پہلے کبھی ملیر ہوتا تھا باہر, جس کو ہم کراچی ڈسٹرکٹ کہتے تھے, کراچی کے اندر شامل نہیں تھا, اس کو شامل کیا, چھوٹی چھوٹی یو سیز بنائی, ایک یو سی کو پورا ٹاؤن بنا دیا سوراب گوٹ کو. ان ساری چیزوں کے باوجود جماعت اسلامی جیت گئی, پیپلز پارٹی ہار گئی. ہم نے لیے 5 لاکھ ووٹ, انہوں نے لیے 1.25 لاکھ ووٹ, پی ٹی آئی کے تھے 3 لاکھ ووٹ. یہ میں بلدیات کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ بھی نہیں ہوا, نہیں روک سکے, پھر انہوں نے ہمارے فارم کم کیے, فارم جو 13 ہوتا ہے اس میں تبدیلی کی, ہماری جیتے ہوئے یو سیز کو انہوں نے واپس لے لیا. پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا, سیدھی ہماری 194 بن گئی اور ان کے 172 ہو گئے, اور ہمارے اور ان کے ووٹ ملا کے 8 لاکھ ہو گئے کراچی کے, ان کے اپنے 1.25 لاکھ اور کچھ نون لیگ کے 4-5-6 تھے اور جے یو آئی کے 4-5-6 تھے, تقریباً 1.5 لاکھ. ٹھیک ہے, 8 لاکھ ووٹ والا جو ہے اس کا میئر ہونا چاہیے یا 1.5 لاکھ والے کا میئر ہونا چاہیے, ضابطے کے ساتھ 8 لاکھ پھر بھی نہیں ہو سکا. پھر کیا کیا, پھر 9 مئی کو بہانہ بنا کے پی ٹی آئی کے 32 یو سی چیئرمینس کو پریشرائز کیا گیا, اٹھا لیا گیا, الیکشن والے دن نہیں آنے دیا گیا, کیونکہ میں اس وقت یو سی چیئرمین تھا, خود میں پہنچا ہوں, اور 32 یو سی چیئرمین ان کے رات تک فون پہ رابطے میں تھے پی ٹی آئی والوں سے, اور ان کو اٹھا لیا گیا, ان کو جو ہے سیف ہاؤس میں رکھ لیا گیا. کچھ تو سیٹل بھی ہوئے ہیں سر, اس میں سے مان بھی رہے ہیں لوگ سر, اس میں نہیں مان بھی رہے ہیں, اب تو مان رہے ہیں نا, کیا کریں, یا تو جیل میں ہوتے. جب یہاں تو منسٹر بھاگ گئے, ڈر کے مارے, خوف زدہ ہو گئے, وزیر اعلیٰ مار گیا, اور چیئرمین وائس چیئرمین کیا کرے گا. بات میں کر رہا ہوں کراچی کے مینڈیٹ کی, کراچی کا مینڈیٹ جس کا تھا اس کو دے دیتے. جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ ہے شہر کے اندر, 3 دفعہ ہمارا ناظم کراچی اور میئر رہے ہیں یہاں پہ, 2 دفعہ عبدالستار افغانی صاحب, 1 دفعہ نعمت اللہ خان صاحب. جب اس کراچی شہر کو ضرورت پڑی, زخم خوردہ کراچی شہر جماعت اسلامی کے حوالے کر دیا. اب سوال بنتا ہے اس سے, جنہوں نے دیانتدار لوگوں کو چھوڑ کے ان چوروں کو
مسلط کر دیا ہے. یہ گن تو انہوں نے صاف کرنا چاہیے تھا. آپ نے بات کی کہ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر پہ کیوں نہیں آ گئے. جس کے خلاف آپ نے کمپین چلائی, جو پچھلے 16 سال سے اس شہر کو بدترین پوزیشن پہ لانے میں پیپلز پارٹی میں, جب وہ الیکشن ہوئے تھے اس وقت 16 سال ان کی کارکردگی صوبائی حکومت ہو چکی تھی, وہ تو اس کراچی شہر کی تباہی کے ذمہ دار تھے. انہی کے خلاف تو ہماری پوری الیکشن کمپین تھی. اس کراچی شہر کے اندر اگر پانی, بجلی, گیس, انفراسٹرکچر, تعلیم کچھ نہیں مل رہا, یہاں کے اداروں کو انہوں نے صوبے کے حوالے کر دیا, کراچی والوں پہ ظلم و ستم کر دیا, کوٹا سسٹم کو مزید آگے بڑھا دیا, یہاں کے لوگوں کو نوکری نہیں دیتے. یہ ساری کمپین تھی پیپلز پارٹی کے خلاف. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے اتحاد کر لیتے اور ان کا میئر تسلیم کر لیتے جس کو 1 لاکھ ملا ووٹ. اس لیے جماعت, اب آپ نے دوسری بات کی کہ لوگ پریشان ہیں کہ دیکھیں جماعت اسلامی کے جو 9 ٹاؤن ہیں, ان ٹاؤن کے اندر جو اختیار ہے اس اختیار کے مطابق اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے اختیار کیا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو اختیار کیا ہے. 1 روپے کا بھی ٹاؤن اور یو سیز کو ترقیاتی فنڈ نہیں دیا گیا, کسی بھی یو سی کو. اب اپنے لوگوں کو یہ نوازتے ہیں, ترقیاتی اسکیمیں وہاں دے دیتے ہیں. خیر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے ٹاؤن کے اندر کوئی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہے, بہت برا حال ہے. وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, پیسے دے کے لیاری کے جو لیاری کے پیٹرول کون لے رہا تھا ٹاؤن سے, سب بتا دیے کون کتنے پیسے لیتا تھا. میں اس پہ نہیں آ رہا, لیکن میں آ رہا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے 2004 میں آخری دفعہ فی یو سی 1 کروڑ روپے آخری سال میں ترقیاتی فنڈ ہر یو سی کو دیا تھا. وہ یو سی پیپلز پارٹی کی تھی, وہ یو سی جے یو آئی کی تھی. 1 کروڑ روپے دیے تھے, اور اس وقت کے 1 کروڑ روپے آج کے آپ لگا لیں ذرا, آپ لگا لیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن 1 کروڑ سے مجھے یاد آیا کہ ابھی حالیہ میئر نے 1 لاکھ روپے دیے سب کو. ناظرین یہاں پہ وقت بچا تھا ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. موقع کی مناسبت سے آج جیسے کہ ہمارے پاس ایک رکن اسمبلی موجود ہے جن کا تعلق کراچی میں لیاری سے. لیاری پچھلے دنوں ایک بہت متنازع میں کہوں کہ ٹیریٹری بنی رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. میں نے خود بھی اس پہ متعدد پروگرام کیے, متعدد نمائندوں سے یہ بات کی ہے. آئیں ذرا وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سر ذرا کھل کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک میونسپل کمشنر ہیں, سرکاری افسر ہیں, 16-17 گریڈ کی پوزیشن ہے. وہ وہاں کے منتخب جس بھی جماعت کا ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, اگر عوامی نمائندہ منتخب ہے تو منتخب تو ہے نا. بالکل وہاں کا ٹاؤن چیئرمین کہتا ہے کہ مجھے میرا میونسپل کمشنر مطلب جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہا, اور تقریباً 1.5 ارب روپے کی کرپشن کا کوئی پیسہ ہے جس کی خردبت کے الزامات ہیں. تو اس کے اندر سیاسی طور پہ بہت بڑے نام شامل ہیں جن کے تانے بانے وزیر بلدیات سے ہوتے ہوئے ایک بڑے ہاؤس کے بڑے کرمچاری تک جا پہنچتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سر اس میں آپ 1.5 ارب روپے بولنا بھول گئے شاید. 1.5 ارب بولا ہے سر, سوری میں نے پھر سنا. دیکھیں 1.5 ارب بولا ہے میں نے سر. نام جو انہوں نے لیا نا, حماد ہنڈی خان کا نام کھل کے لیا, انہوں نے جنید جیڈی کا نام کھل کے لیا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایک سلیکٹڈ چیئرمین ہے, اس کے اوپر آپ نے جو نا وہ ایک اسپوک پرسن بٹھا دیا, اور پھر وہی بندہ آپ کو کنٹرول کرے گا, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چیئرمین کام کرے گا؟ یار مجھے بتائیں ملازم ہے کمشنر کیسے ہو سکتا ہے, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو لیاری والے بڑے بدقسمت ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ یقین کریں کہ یہ آج پیپلز پارٹی جس مقام پہ ہے نا, سب سے زیادہ قربانی لیاری والوں نے دی ہے, کوڑے کھائے ضیاء کے دور میں, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ ہمارے کچھی ہو چاہے بلوچ ہو, وہاں پر یہ 2 کمیونٹی شروع میں تھی. اب تو ماشاءاللہ پورا پاکستانی لیاری کے اندر آ کے جو نا وہ رشتہ بستا ہے. پٹھان ہیں, نیازی ہیں, پنجابی ہیں, سندھی قوم ہے, ہماری اردو اسپیک ہے, ماجر. دیکھیں جب آپ کا وہ کہتے ہیں نا گھر کا لنکا بیدی دائے, اور گھر کا بیدی لنکا دائے, 5 لاکھ روپے انہوں نے نام لیا نبیل کو. میں تو نام لوں گا نا, کھل کے بات جب ہوگی تو پھر کھل کے ہی بات ہوگی نا. تماشا ہو تو کھل کے ہو. جب بات 20 چوراہے پہ آنڈیاں پھوٹ گئی ہے تو پھر سب کو پتہ چلنا چاہیے اندر سے کیا نکلا ہے. پوڈ کاسٹ ہوگا اس پہ تو بہت بالکل جی بالکل سر. 5 لاکھ روپے کچن کا خرچہ, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی, پھر انہوں نے بتایا یہ گاڑی نمبر اور اتنا جو ہے نا اس گاڑی کے اندر ڈیزل جو ہے نا ڈلتا ہے. میں نے یہ بات 2024, 25 اور ابھی 26 میں, یہ فاروق بھائی اس بات کے شاہد ہیں, میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ 15,000 لیٹر جو پیٹرول آتا ہے لیاری میں ہر ہفتے, وہ کون زکوٹا جن پی جاتا ہے. میں حقیقت فاروق بھائی اس بات کی گواہ ہیں.
آپ مجھے بتائیں ایک تو گریوٹی کا مسئلہ ہے لیاری میں. دودھ پیتا تھا پیٹرول تو نہیں سر پیتا تب تو ڈیزل پیے گا نا, تو کوئی نہ کوئی تو سکوڈا جن پی رہے ہیں نا. بالکل میں پیوں گا تو میں بتاؤں گا میرے پہ بھی کرپشن کا الزام ہے میں نے کیا ہے, لیکن وہ سب کو پتا ہے کون پی رہا ہے. یہ چیئرمین جتنے بھی بدل لیں, جتنے بھی لیاری ٹاؤن کے چیئرمین چینج ہو جائیں, مسئلے اور زیادہ خراب سے خراب ہو گئے. ایک تو گریوٹی کا مسئلہ ہے, پمپ وہاں پر جو ہیں لگے ہوئے ہیں سیوریج کے, تو وہ ڈیزل آتا ہے تو پھر آپ کو مطلب سکوڈا پی جاتا ہے سارا. دوسرا مجھے اب ایک بات بتائیں کہ 1.5 ارب روپے وہ میرے گھر بنانے کے لیے تو نہیں تھے نا, وہ ان کو سے ملے, فلانا دمکانا سب سے ملے آل ٹوگیدر. اب جب روڈ کٹنگ ہوئی, روڈ تباہ کر دیا لیاری کا. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی, اس کی جو کھدائی ہونی چاہیے تھی نا ڈیپ, بات یہ تباہ شدہ روڈوں کے لیے پیسے ملے تھے. اب مجھے پتا ہے تباہ شدہ روڈ کے, ٹھیک ہے نا, ان کے پیسے ملے ان کے ایک 1.5 فٹ پہ پائپ ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی اور روڈ ایسے کیسے. لیاری اس وقت بارود پہ کھڑا ہے, کوئی بھی ایک گیس لائن پائپ لائن اللہ معاف کرے پھٹی نا. آپ مجھے بتائیں 10 لاکھ کی آبادی کا شہر وہ ہے ایریا, اتنا سا لیاری ہمارا 10 لاکھ کی آبادی ہے. 2003 میں جب سینسس ہوئے تھے اور ابھی 2023 اس ٹائم 5.5 لاکھ تھے, اور ابھی 10.5 پونے 11 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے لیاری کے اندر. آپ مجھے بتائیں 13 جو ہے نا وہ یوسیز ہیں, سارے یوسیز کے چیئرمین جو ہے, ایک ہمارا بگوڑا ہو گیا وہ بھی انہیں کے پاس چلا گیا نا پیسے لے کے. تو 13 ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین, اس کے بعد ٹاؤن آپ کا, اور میئر آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کا, اور صدر پاکستان آپ کا, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں اس کے باوجود لیاری تباہ, ٹھیک ہے میرے بھائی. 1.5 ارب روپیہ لیاری میں لگنے کا تھا. کھڈا مارکیٹ برانچ میں وہ پیسے پڑے تھے بقول ناصر کریم کے. آپ نے بھی شاید ان کا انٹرویو لیا ہے یا میں نے نہیں لیا, میں نے سنا ہے جنہوں نے لیا انہوں نے. اب مجھے بتائیں, آپ نے سنا تو ہوگا نا, مجھے رابطہ میں بدلے جی. اب مجھے بتائیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1.5 ارب روپیہ کھڈا مارکیٹ برانچ میں پڑا تھا, مجھے بھی پتہ ہے پڑا تھا. مجھے اسی لیے ہٹایا گیا کہ ان کے سائن سے پیسے نکلنے تھے. بھائی نیا چیئرمین آیا, وائس اس نے نکال لیے سارے پیسے. میں نے اسمبلی میں پچھلے ویک بات کی تھی ناصر شاہ صاحب کو, میں نے کہا تھا ناصر شاہ صاحب ہمارے 1.5 ارب روپے لیاری کے روڈ تباہ ہیں, وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا مبارک ہو, 5 ارب کی اسکیم آئی ہے, آپ کو مبارک ہو سجاد بھائی کہ آپ نے لیاری کے لیے یہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام بھاڑ میں کیا لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام. میں نے کہا ناصر شاہ صاحب اس میں سے 1000 روپے تو مجھے دے, میں رسگلے لے لوں. اتنا مجھے میری خوشی, اس سے میں پھولے نہیں سما رہا تھا, آلریڈی میرا ویٹ اتنا اوپر سے میں اور زیادہ پھول کے وہ ہو گیا یار. 5 ارب روپے یہ کب تک عوام کو جو ہے نا پاگل بناتے رہیں گے؟ یہ ان کے بچے, یہ خود, یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جو عوام تھی وہ کہاں سے کہاں. مطلب ایک تو ہم زمین کے اندر مرنے کے بعد مردے کو دفن کرتے ہیں نا, وہ اس کے بعد ہم چلے جاتے, یہ تو دفن کرنے کے بعد اوپر بلڈوزر کھڑا کر دیتے ہیں کہ سالہ کبھی اندر سے کچھ ایک سانس بھی چل رہی ہو, کوئی ہاتھ ان کا باہر نہ نکلے. بھائی جان ان سب کو حساب دینا پڑے گا. جیسے بھی فاروق بھائی نے کہا نا, یہ وقت بہت قریب ہے کہ پھر گھروں میں گھس گھس کے لوگ حساب لیں گے, پھر ایئر لفٹ بھی نہیں ہو سکے گا, اور جن کے بروبت تو وہ بھی اپنا کام نکال کے کراچی میں ہیلی پیڈ بھی نہیں ہے. نہیں نا بالکل. تو سر یہ تو کہیں نہ کہیں بنا لیں کہ اپنے بنگلے کی چھت کے پلازے ہیلی پیڈ کہاں سے آئیں گے؟ تو سر آپ مجھے بتائیں کہ لیاری کے اندر آپ نے پلازے کی بات کی نا, واحد حلقہ ہے کہ جس کے اندر 50 گز پہ 12 بلڈنگیں, منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں, اور بیچ میں بلڈنگیں گری تھی, ریسکیو ہو سکے تھے. تو میرے بھائی وہ جو بلڈنگ گری تھی نا اس کے رکشے ملے تھے, جو نیچے رکشے تباہ ہوئے تھے, وہ لیاری کے پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے آپس میں بانٹ لیے. میرے بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں, کرے نا میرے پہ سو کرے, مجھے بتایا اگر میں غلط بات کر رہا ہوں. پوڈ کاسٹ کریں گے. سر آپ کے حلقہ انتخاب کے کیا حالات ہیں؟ وہی جو پورے سندھ کے حالات, کیا وہاں پہ کوئی عام سب سے عام 2-4 مسئلے کون سے ہیں جہاں پہ؟ وہی جو پورے کراچی کے حالات ہیں. اس وقت میں نے لاسٹ اسمبلی کے جو سیشن تھا اس میں بھی میں نے کال اٹینشن جمع کرائی تھی سیوریج کے حوالے سے. آج بھی میں نے, مجھے پارلیمانی سیکرٹری ملے اس کے ہمارے بلدیات کے, سومرو صاحب, ان کو میں نے کہا کہ وہ میں نے جو کرائی تھی وہ ایک اور سنگ ڈاؤن ہو گیا. 36 کی لائن جو ہے سیوریج کی وہ بیٹھے جا رہی ہے, اور پیچھے 1 کلومیٹر سے زائد کا ایریا ہے جو جس کا پانی وہاں آتا ہے. تو 1.5 کلومیٹر ریڈیس کا ایریا اس وقت سیوریج کا تالاب بنا ہوا ہے, اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کام کرنے کو راضی نہیں ہے. وہاں بولتے ہیں ان کو بار بار توجہ دلاتے ہیں, لیکن آج پھر ہم نے نیشنل ہائی وے بلاک کیا تھا, دھرنا دیا تھا, کام ہوا لیکن کام مکمل نہیں ہوا, ابھی مزید ہو رہی ہے. تو جیسے یہ سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی تقریباً 50% آبادی کے اندر پانی میسر نہیں ہے. اس لیے میسر نہیں ہے کہ K4 منصوبہ آپ دیکھیں نامکمل ہے. پچھلے 21 سال سے, یہ 2005 میں آغاز ہوا تھا, 26 ہو گئی ہے, اور K4 منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا, پانی لوگوں کو نہیں مل سکا. اچھا, ابھی بھی مزید یہ نہیں لگتا ہے کہ K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا, آگمنٹیشن کا کام ہی شروع نہیں ہو سکا,
اب جو بجٹ میں پتہ نہیں اس سال رکھتے نہیں رکھتے, وفاق نے پیسے نہیں رکھے منع تھے, کر دی صوبے نے پیسے نہیں رکھے تھے, تھوڑے بہت ہیں, بہت تھوڑے تو وہ وہی تو بات ہے. پچھلی دفعہ بھی 3 ارب روپے رکھے تھے, 48 ارب روپے کی ضرورت کم کر دیے اوپر سے کٹ کے پھر 2-2.5 کروڑ یہ اسی طرح کراچی پیاسا رہے گا پانی میں. پانی بہت بڑا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے, 18 گھنٹے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہے. انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے یہ یوسیز کو 1 روپے کا بھی ترقیاتی فنڈ ٹاؤن کو نہیں دے رہے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال. اچھا اب آپ ذمہ داری آتی ہے کہ ایم پی اے, لوگوں کو تو نہیں معلوم, لوگوں کو بولتے ہیں کہ بلدیات تو نہیں ہے, نہیں, لیکن لوگ ایم پی اے بولتے ہیں نا کہ آپ یہ آپ کا حلقہ ہے, ظاہر آواز اٹھا سکتا ہے, ایم ڈی واٹر بورڈ کو فون کر سکتا ہے, ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس جا سکتا ہے, احتجاج کر سکتا ہے, کال اٹینشن کر سکتا ہے, وزیر بلدیات کو فون کر سکتا ہے, سیکرٹری بلدیات کو کہہ سکتا ہے, پریشر ڈال سکتا ہے. وہ سارے کام کو ہم کر رہے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں روڈ ٹوٹے ہوئے ہمارے, لوگ کہتے ہیں یہاں پر انڈر پاسز خراب ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, پانی نہیں آ رہا. لوگوں کو نہیں معلوم. لوڈ شیڈنگ میں نے ابھی 2.25 سال ہو چکے ہیں, میں نے بھی اور ہمارے اپوزیشن کے سارے ایم پی ایز نے جو اپنی اپنی اے ڈی پی میں اپنی اسکیمیں جمع کرائی تھی, 2.25 سال گزر چکے ہیں, ایک بھی اسکیم انہوں نے اپروو نہیں کی. 1 روپے کا بھی ترقیاتی کام انہوں نے ہمارے کہنے پہ یا ہماری جوریکشن میں نہیں کرایا. کہہ کے تھک گئے. ان کی میٹنگ ہوئی حکومت کے ساتھ, ہماری وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ ہوئی, وزیر بلدیات کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اسپیکر کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اپوزیشن لیڈر موجود تھے, سارے جو ہے ممبران موجود تھے اپوزیشن کے, ساری پارٹیوں کی نمائندگی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ہم آپ کو دیں گے, آپ کو کام آپ کے حلقہ جات کے اندر, لیکن انہوں نے وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا اور انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا. تو حلقہ جات کی میرے حلقے کی بھی شاہ فیصل کی صورتحال وہی ہے جو پورے کراچی کی ہے. تباہ حال کراچی ہے, ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے کراچی کے اندر, کوئی اسکیمیں مکمل نہیں ہوتی وقت پر. 18 سال کے اندر ایک شاہراہ بھٹو بنا کے اس کو 2 دفعہ افتتاح کر چکے ہیں. 3 دفعہ, ہاں 3 فیز میرا خیال ہے, 2 ابھی تک پہلا ہی فیز کہہ رہے ہیں اس کو. اچھا, اور اس کو افتتاح کیے جا رہے ہیں روڈ. اس کے علاوہ ریڈ لائن بڑی زبردست, ہمارے قبضہ میئر صاحب نے بھی کہا, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا کہ آپ نئے ہرمز تو کھل گئی, لیکن میرا بڑا بہت برا پین ہے, یہ نہ کریں. بس آپ کا ہی نہیں ہے, پورا کراچی کا پین ہے. دیکھیں اچھے روڈ کو صرف ایک بس چلانے کے لیے, یعنی کوئی ٹیکنیکل آدمی, کوئی صاحب جو ہے مشاورت کا بندہ, کوئی کچھ تو کام کرتے ہیں. یہ اس طرح کام ہوتا ہے. وہ ایک عجوبہ بنایا وہ کریم آباد انڈر پاس, یعنی پیسے کو کرپشن کرنے کے لیے راستے نکالتے ہیں کہ اس طرح کام کرو, اس طرح کام کرو. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ شاہراہ بھٹو جب شاہ فیصل پہ اترتا ہے ملیر ایکسپریس وے, اس کو تھرو کرنے کے لیے کہ یہ ان کو کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, ایئرپورٹ ہم پہنچ جائیں شاہ فیصل سے گزر کے بھی, ایک پل بنا رہے ہیں جس کو عظیم پورہ پل کہتے ہیں, حالانکہ وہ شاہ فیصل میں بن رہا ہے. اور شاہ فیصل میں بن رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عظیم پورہ پل, ان کو جگہوں کے نام بھی نہیں معلوم. اس کو پیچھے رہے گا, 90 ڈیز میں انہوں نے کہا تھا اس کو مکمل کریں گے. وہ بس تھوک پالش کے ساتھ بن رہا ہے. اس کا ملبہ نکال کے انہوں نے سائڈوں کے روڈ نہیں بنائے. سب سے پہلے تو آپ کو راستے بنانے چاہیے تھے کہ جس پہ لوگ وہاں سفر مطلب اردو کا سفر کر سکیں. انگریزی والا کر رہے ہیں, ہاں انگریزی والا تو کر ہی رہے نا, پوری قوم کر رہی ہے. اچھا اس کا جو ملبہ ہے, گرین بیلٹ موجود ہے. یہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ انوائرمنٹ چینج ہے اور یہ ہٹ ہو جائے گا, وہ گرمی پڑ رہی ہے. گرین بیلٹ میں اس کا ملبہ جا کے پھینک دیا بڑے بڑے درختوں کے بیچ میں. اب وہ اٹھے گا کیسے؟ یہ ان کی نااہلی ہے. نالوں کے اندر اس کا ملبہ پھینک دیا جو چیزیں توڑی ہیں. تو یہ بس ان کو صرف فوٹو شوٹ کرانا ہے. قبضہ میئر صاحب وہاں پہ 3 سے 4 دفعہ آپ سے چھوٹا سا سوال لوں گا میرا پروگرام میں, لیکن میئر صاحب کے حوالے سے, میئر صاحب آج کورٹ میں پیش ہوئے ہیں کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے حوالے سے. کسی نام لے لیں, کسی کون سی پرائیویٹ سوسائٹی کا نام تو میرے خیال میں ذہن میں نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ ایک کچی آبادی کوئی کوٹ کوئی آباد ہے. میئر صاحب بطور وکیل پیش ہو سکتے ہیں ابھی؟ ہونا چاہیے ان کو. بینگ میئر تو نہیں پیش ہونا چاہیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ اسی کو کہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میں پرسوں میں نے پٹیشن جمع کرائی ہے پی سی ایچ ایس میں, یہ جو ہل پارک کی زمین کے اس پر اوپر وہ پیش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو نوٹس ہو گئے, وہ جگہ مسمار ہو گئی, وہ بھی جگہ انہوں نے راتوں رات مسمار کر دی. رات کو 11:30 بجے گئے, مشین لے کے چوکیدار کو انہوں نے خاموشی سے بٹھایا اور جگہ جا کے مسمار کر کے مشین نے پھر بھگا کے لے بھی گئے. تو یہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ
جو ہے وہ ہم نے NOC جاری نہیں کیا، جعلی ہے. پھر اسی ڈپٹی ڈائریکٹر کو اب انہوں نے معطل بھی کر دیا. تو جب وہ جعلی NOC تھا تو پھر ڈپٹی ڈائریکٹر تمہارا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا بھائی، معطل تو تمہیں ہونا چاہیے تھا. زمینوں پہ قبضے 500 گز کے 3 پلاٹ کے NOC تو تم نے جاری کی تھے نا، تو کسی نیچے کے آدمی نے کی تھی. تو یہ سسٹم ہے. ابھی بھی تعلیمی اداروں کے اندر، جامعہ کراچی کے اندر زمین پہ آئے تھے قبضہ کرنے کے لیے، وہاں پہ لوگوں نے رجسٹ کی. اب اس کے لیے تیاری چل رہی ہے. تیاری یہ چل رہی ہے کہ وہاں کے کوئی بنے گا VC. سر وہاں تو ایسے لوگ لائن میں لگے جیسے نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، امیدوار کھڑے ہوئے لائن میں. ایسے ہی. اس کے علاوہ میرے حلقے کے اندر جامعہ ملیہ ایک پورا کیمپس ہے، اس کی زمین کے تقریباً 2 ایکڑ زمین کے ٹکڑے کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے. DC AC ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کون پریشر لوگ ہیں. DC کہہ رہا ہے کہ میں ان پہ کارروائی نہیں کر سکتا، پولیس کیا کہے گی. میری منسٹر سے بات ہوئی، ایجوکیشن منسٹر سے. تو یہ سسٹم چل رہا ہے پورے سندھ کے اندر. سر آپ دونوں معزز مہمانوں سے آخری ایک سیم کمنٹ لوں گا، پروگرام ختم ہو رہا ہے. سر 28ویں ترمیم پہ آپ کی کیا رائے ہے سر، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر جیسے پہلے کہا تھا 26ویں بھی ہوگی، 27ویں بھی، 28ویں بھی ہوگی، یہ بھی ہو جائے گی. کون روکے گا سر؟ کوئی روک سکتا ہے کیا عوام کے لیے کیا ہوگا سر؟ عوام کے لیے تو ایک ترمیم بھی آج تک نہیں آئی ہے. عوام کے لیے کوئی ترمیم نہیں آ رہی، اپنے مفاد کے لیے ترمیم آ رہی ہے، اور 28ویں ترمیم ہوگی، آپ نہیں روک سکتے اس کو. بالکل سر آپ انتظامی یونٹس پہ کیا کہتے ہیں، بننے چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیں جو آلریڈی ہیں وہ نہیں سنبھل رہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے دوسرے بن کے سنبھلیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں 28ویں ترمیم سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ 28ویں ترمیم کے بارے میں بھی تو ان کو نہیں معلوم ہے جنہوں نے پیش کرنی ہے. سر میں کیا کر سکتا ہوں، ان کو معلوم نہیں ہے. خالی کہہ رہے ہیں آپ مذاکرات کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے، لیکن یہ پتہ نہیں کس چیز پہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو جو آئے گا دے گا ان کو کہ صبح یہ کرنا ہے، اور مذاکرات کے نام پہ عوام سے مذاکرات جاری ہے، کر لیں گے. تو یہ 28ویں 26ویں 27ویں ترمیم، کیونکہ یہ لیجیٹمیٹ اسمبلی نہیں ہے، بالکل فارم 47 کے لوگ ہیں، تو ان کی کوئی بھی بنی ہوئی اس طرح کی ترمیم یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب لوگ آئیں گے الیکٹڈ، جن کا مینڈیٹ ہوگا، اس کو ختم کر دیں گے. اور یہ جمہوریت کے ساتھ وہی مذاق کر رہے ہیں جو جمہوریت کیا کرتے تھے. اپنی پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت قائم نہ کر سکے، خاندانی عزاداری ہے ہر خاندان، ہر پارٹی کے اندر. تو اس کو اپنی پارٹی میں جماعت اسلامی میں اپنی پارٹی کے اندر اس معاملے میں نہیں، اپنی پارٹی کے اندر پہلے جمہوریت لالہ کریں. سراج صاحب ایک زندہ مثال ہے. جی ہر بندہ ہمایا تو ہر امیر اسی طرح آتا ہے، اسی طرح جاتا ہے. نہیں وہ تو ہمایا تو پورا پروسیس ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وراثتوں پہ اور خاندانی اس پہ جو پارٹیاں چل رہی ہیں، جمہوریت نہیں لا سکتی اور نہ ہی اس ملک کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں. تو تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ، جمہوری لوگوں کو، اور الیکشن اور ووٹوں کے ذریعے سے لوگوں کا جو مایوسی ہو رہی ہے الیکشن کے ذریعے سے، اس کو ختم ہونا چاہیے. الیکشن کو آپ صاف اور شفاف طریقے سے کروائیں، اور یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. سر آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سوالات بہت سارے، وقت محدود ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. ناظرین، ترامیم ہوتی رہیں، لیکن جب تک ترمیم فلاح عوام نہیں آتی، میرا خیال ہے عوام ان تمام مذاکرات نہیں، مذاکرات سے ارریلیونٹ ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.